بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یہدینی ربی لاقرب من هذا رشدا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، آج ہمارا سبق جو ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 23 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک بہترین ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ آج کی پہلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، ہرگز نہ کہنا کسی کام کے بارے میں، کسی بات کے بارے میں کہ میں اس کو کل کر لوں گا، میں کرنے والا ہوں اس کو کل، سوائے اس کے کہ انشاءاللہ کہا کرو، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے کہ یہ کام ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں یا کسی کام کے بارے میں یہ ہرگز نہ کہنا کہ میں اس کو کل کر لوں گا بغیر انشاءاللہ کہ ایسا نہ کہنا۔ تو ہر کام کے ساتھ انشاءاللہ کہا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا گیا ہے، ظاہر ہے یہ ایک جنرل اور عام ہدایت ہے، تو میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں یہ ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ تو جو مفسرین کا ایک گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک جنرل ہدایت ہے، اس میں کسی اسپیسیفک واقعے کا یا سٹوری کا کوئی اسپیسیفک بیک گراؤنڈ اس کا نہیں ہے، کوئی خاص شان نزول نہیں ہے اس کا، یہ ایک عام حکم ہے جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کہنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور انشاءاللہ نہ کہنے کا کیا نقصان ہوتا ہے، لیکن کچھ دوسرے مفسرین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ اشارہ کرتی ہے ایک اسپیسیفک واقعے کی طرف، اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور ہوا یہ تھا کہ جب وہ سوالات لے کر آئے تھے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، جن سوالات کا ذکر ہم نے سورت کے آغاز میں بھی کیا کہ یہودیوں کو یہ کی طرف سے سکھایا جاتا تھا مکہ والوں کو، اور مکہ والے بھی جا کے ان سے پوچھتے تھے کہ اس طرح جو ہمارے علاقے میں یا ہمارے شہر میں ایک شخص نے اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ ان سے کہا کرتے تھے کہ جا کے ان سے یہ پوچھو، یہ پوچھو، یہ پوچھو۔ تو سورہ کہف کے اندر بھی 4 سوالات کا ذکر ہے جو یہودیوں کی طرف سے سکھائے گئے تھے اہل مکہ کو کہ جا کے ان سے پوچھو، اور انہوں نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ سوال پوچھے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو 4 سوال ہیں ان میں ایک سوال کا جواب تو آپ کو مل چکا ہے اصحاب کہف کی سٹوری کے حوالے سے، اور جو دوسرا سوال ہے وہ حضرت موسیٰ اور خضر کی جو سٹوری ہے وہ آگے آئے گی، اور تیسرا سوال ہے جو بادشاہ ذوالقرنین کے بارے میں تھا، اور چوتھا سوال روح کے بارے میں تھا کہ روح کیا ہے۔ تو جب انہوں نے سوال کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چیک کرنے کے لیے کہ اگر صحیح جواب دیں گے تو پھر تو واقعی سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا، وہ ایک عام آدمی نہیں ہوگا، اور اگر یہ نبی نہیں ہے تو یہ جواب نہیں دے سکے گا۔
تو جب انہوں نے آ کے سوال کیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کل ان کا جواب دے دوں گا، اور آپ کا مطلب یہی تھا کہ وہی آئے گی، فرشتہ آئے گا تو مجھے یہ جوابات مل جائیں گے تو میں انہیں بتا دوں گا، لیکن آپ نے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا، تو 2 ہفتے تک وہی نہیں آئی، اور 2 ہفتے کے بعد وہی آئی، اور اللہ رب العالمین نے پہلے ایک سوال کا جواب دیا جو اصحاب کہف کے بارے میں تھا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خاص ہدایت فرمائی کہ آئندہ آپ نے جب بھی کوئی بات کرنی ہے یا کوئی فیصلہ کرنا ہے یا کسی سے کوئی معاہدہ کرنا ہے، اگریمنٹ کرنا ہے، کوئی کام کرنے کی نیت کرنی ہے، تو اس میں آپ نے انشاءاللہ کہہ لینا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے پھر مجھے اور آپ کو بھی یہ ہدایت عطا فرمائی۔ یہ ایک دوسرا ورژن ہے مفسرین کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک اسپیسیفک بیک گراؤنڈ ہے، اس واقعے کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ جو پہلا ورژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک جنرل ہدایت ہے، اس کا کوئی اسپیسیفک بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ایک جنرل ہدایت فرمائی ہے۔ تو یہ آیت مکمل کر لیں، اس کے بعد میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کے کچھ فوائد کیا ہوتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، اللہ پاک نے جو ہدایت ارشاد فرمائی ہے انشاءاللہ کہنے کی۔ تو اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کر لینا جب تم بھول جاؤ۔ جب تم بھول جاؤ یہ کہنا، تو جب یاد آ جائے اس وقت اللہ رب العالمین کو یاد کر لینا، یعنی انشاءاللہ کہہ لینا۔ اگر تم انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ، اذا نسیتا، کسی وقت تم انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جب یاد آئے اس وقت کہہ لینا۔ ایک اس کے بعد فرمایا وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور یہ کہا کرو، یہ دعا کیا کرو کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے اس کام کی رہنمائی فرمائے گا جو بھلائی کے زیادہ قریب ہے، جو سب سے بہترین ہے، جو آپشن سب سے اچھا ہے، جو آپشن سب سے قریب ہے بھلائی کے، اور دین کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے جو سب سے بہتر، سب سے اچھا، سب سے بہترین آپشن ہے، تو میرا رب مجھے اس کی رہنمائی فرمائے گا۔ تو یہ دعا کر لیا کرو، یعنی انشاءاللہ کہنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ بٹی صاحب آپ یہ مائک آف کر دیں پلیز، اگر آپ کر سکتے ہیں۔ یہ مولانا صاحب کرنی ہے۔ یہ بھی آن ہے، چلے۔ کوئی سسٹر ہے ہماری، تو سسٹر کا مائک آن ہے تو پلیز آپ سے گزارش ہے کہ مائک کو آف کر دیں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہو کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے اس چیز کی طرف رہنمائی کرے گا جو زیادہ بھلائی والی ہے، زیادہ بہتر آپشن ہے۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ سناتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ 2 آیتیں درمیان میں یہ 2 آیتیں جو ہیں یہ ایک مسئلہ یہ بیان کر دیا انشاءاللہ کا۔ اس کے بعد پھر اینڈ کیا اللہ پاک نے اصحاب کہف کے واقعے کا اگلی آیت سے، تو وہ اختتام ہے اصحاب کہف کے واقعے کا۔ لیکن اختتام سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کسی کام کے بارے میں بھی، کسی بات کے بارے میں بھی، کسی اگریمنٹ کے بارے میں بھی انشاءاللہ کہہ لیتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟
انشاءاللہ کا معنی یہ ہے کہ میں نے جو ارادہ کیا ہے، میں نے جو بات کی ہے، میں پوری طرح نہیں سمجھتا، پوری طرح مجھے نہیں پتا کہ یہ کام میرے دین کے لیے نفع مند ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن میرا اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کہنے سے وہ کام دین کے لیے نفع مند ہو جائے گا. تو اس میں اللہ رب العالمین کی مرضی، اللہ کی ویل شامل ہو جائے گی. میرے لیے، میرے دین کے لیے اگر یہ نفع مند ہوگا تو مجھے اللہ اس کی توفیق دے دیں، تو پھر امید ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ کام ہمارے لیے نفع مند ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نفع پیدا فرما دیتے ہیں جب ہم اس کو اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر یہ میرے لیے اللہ نے پسند کیا اور اللہ نے چاہا میرے لیے، میرے دینی والے سے، آخرت کے والے سے نفع مند ہوا، تو اللہ مجھے اس کی توفیق دے دیں گے. تو اللہ رب العالمین اس میں نفع پیدا فرما دیتے ہیں. یہ سب سے پہلا فائدہ ہے انشاءاللہ کہنے کا. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کا جو لفظ ہے اس کو پورے سینس کے ساتھ کہنا چاہیے اور پوری طرح ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہنا چاہیے. انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ ایمان سکھایا گیا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ یقینی چیز جو ہے وہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، جو میں نے وعدہ کیا اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، یقینی چیز ہوگا نہیں ہوگا وہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. میری کوشش ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں ایسا کروں، لیکن یقینی طور پر تو یہ سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے. تو اللہ نے ہمیں یہ ایمان سکھایا ہے کہ یقین صرف اللہ رب العالمین کی ذات پہ رکھنا، اپنے سورسز پر، اپنے وعدوں پر، اپنے اگریمنٹس پر، اپنی ایفرٹس پر یقین نہیں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ہمیں یہ ایمان سکھاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. یہ توکل کی بہترین مثال ہے. انشاءاللہ کہنا جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی ذات پہ توکل کی بہترین مثال ہے. کوئی بندہ بھی نہیں جانتا کہ کون سی چیز کتنی مقدار میں اچھی ہے اور کتنی مقدار میں اس کے اندر کوئی خرابی یا برائی پائی جاتی ہے، کیونکہ اگلے لمحے کا علم تو اللہ رب العالمین کی ذات کے پاس ہوتا ہے. انسان تو ظاہر کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اور جو چیزیں ہم سے غائب ہیں اللہ رب العالمین کو بہتر جانتے ہیں. لہٰذا نفع اور نقصان کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو انشاءاللہ کہنے سے یہ ریپیٹ ہم کر دیتے ہیں کہ نفع اور نقصان کا اختیار میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور وہی فیصلہ کرے گا کہ اس کو میرے لیے کیسے بنانا ہے، تو اس کی توفیق ملے گی تو یہ کام ہو جائے گا. اور اگر، پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ بندہ اپنی کوشش کے باوجود انشاءاللہ کہنے کے بعد وہ کام نہیں کر سکا، اس بات کو پورا نہیں کر سکا اپنی کوشش کے باوجود، یہ آپ بار بار میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کی طرف سے بدنیتی نہیں ہونی چاہیے، اس کی طرف سے بدنیتی نہیں ہونی چاہیے کہ جان بوجھ کے نہ کرے. لیکن اگر کوئی کسی نے ایگریمنٹ کیا اور کوئی بات کی، کوئی وعدہ کیا اور انشاءاللہ بھی ساتھ کہا، لیکن اپنی ایفرٹ کرنے کے باوجود وہ اس کو پورا نہیں کر سکا، تو گناہگار نہیں ہوگا، اس کا گناہ اس کو نہیں ہوگا. کام کی ذمہ داری تو اس کی ہوگی، یعنی کام اس نے نہیں کیا، اس کا جو اس کو میں بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے، تو وہ تو اس کو فیس کرنا ہی پڑے گا. لیکن جو اخروی نقصان ہے گناہ کی صورت میں، تو گناہ اس کو نہیں ہوگا. اپنی ایفرٹ اور کوشش کے باوجود اگر اس کو وہ پورا نہیں کر سکا، تو انشاءاللہ کہنے کے بعد وہ گناہ سے بچ جائے گا. کام نہ کرنے کا جو نقصان ہے وہ تو اس کو ہوگا ہی، ہو سکتا ہے کہ اس کو ہو سکتا ہے کہ اس کو نقصان ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ برداشت کرنا پڑے، کوئی کمی بیشی اس کو فیس کرنی پڑے دنیاوی اعتبار سے. لیکن جو گناہ ثواب والا معاملہ ہے
تو انشاءاللہ کہنے والا بندہ ایفرٹ کے باوجود اگر نہ کر سکے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اگلے الفاظ میں ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اگر آپ نے کوئی بات کی اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب آپ کو یاد آ جائے میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اس وقت انشاءاللہ کہہ لیا کرو۔ تو اس طرح بھی بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے، تو اس طرح بھی انشاءاللہ آپ کا کاؤنٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کوئی بات کی اور اس کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا اور بعد میں یاد آ گیا کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو جب یاد آ جائے اس وقت کہہ لیا کریں۔ تو مفسرین جو ہے نا وہ اس کی جو لمٹ بیان کرتے ہیں کہ کب تک بندہ اس کو کر سکتا ہے، وہ کہتے ہیں مجلس کے اختتام تک۔ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کوئی بات کی ہے لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو جب تک وہ مجلس چل رہی ہے آپ کا اختیار باقی ہے، اور مجلس کے اختتام تک اگر آپ کو یاد آ جائے کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو آپ اگر انشاءاللہ کہہ لیتے ہیں تو پھر آپ گناہ سے بچ جائیں گے، وہ آپ کی انشاءاللہ کاؤنٹ ہو جائے گی۔ لیکن میں نے پھر آپ سے عرض کرنی ہے کہ آپ اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کریں گے کہ جو وعدہ آپ نے کیا اس کو پورا کریں، لیکن ڈیو ٹو ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نہیں کر پاتے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا آپ کو۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ ہدایت دینے کے بعد پھر اصحاب کہف کے واقعے کا ذکر کیا، اس کا پھر اینڈ فرمایا اللہ پاک نے، سٹوری کا اینڈ کیا ہے۔ اور سٹوری کا اینڈ کس طرح کیا ہے؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا اس کو آپ نے جوڑنا ہے یعنی انشاءاللہ والی آیت سے پہلے جہاں سے بات کٹی تھی اصحاب کہف کی سٹوری کی، تو وہاں آپ نے اس کو جوڑنا ہے۔ وہ کہاں کٹی تھی بات؟ وہ بات کٹی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ اندازے لگائیں گے، اپنی طرف سے لوگ باتیں کریں گے، کوئی کہے گا کہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کوئی کہے گا 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا، کوئی کہے گا 7 یا 8واں ان کا کتا تھا۔ اس طرح لوگ اپنی طرف سے اندازے لگائیں گے، کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا اصل بات کا، تو لوگ اندازے لگائیں گے۔ اسی کے ساتھ اس کو جوڑیں آپ، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ ٹھہرے تھے غار کے اندر 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور کچھ اور اس کے اندر 9 کا اضافہ کریں گے، 9 کا اور اضافہ کریں گے، یعنی کچھ کہیں گے 300 سال اور کچھ کہیں گے 309 سال۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ دونوں فگر لوگوں کے بیان کیے ہیں کہ جیسے کہہ رہے تھے نا وہ اتنے تھے اور اتنے تھے اتنے تھے، اللہ کہتے ہیں اسی طرح وہ اندازے لگائیں گے کہ وہ کتنا عرصہ سوئے تھے، جیسے ان کی تعداد کے بارے میں لوگ اپنی طرف سے بنائیں گے اور اندازے لگائیں گے، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ان کے سونے کی مدت کے بارے میں لوگ اپنی طرف سے اندازے لگائیں گے۔ کوئی کہے گا جی 300 سال سوئے ہیں جی، کوئی کہے گا جی 309 سال سوئے ہیں جی۔ تو اللہ نے اگلی بات ارشاد فرمائی، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، ان کو بتا دیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنا عرصہ سوئے تھے، وہ کتنا عرصہ وہاں ٹھہرے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کسی کو نہیں پتا ایگزیکٹلی کہ وہ کتنا عرصہ ٹھہرے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لہو غیب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کی غیب کی چیزیں ہیں وہ ساری معلومات اس کے پاس ہیں، وہ ساری معلومات رکھتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی غیب کی چیزیں ہیں۔ تو پھر ایک دفعہ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو غیب ہے وہ غیب اللہ سے نہیں ہے۔ یہ جو لفظ ہوتا ہے نا جہاں بھی قرآن میں آتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی غیب، تو جو غائب ہے وہ اللہ کے لیے غائب نہیں ہے، یہ لفظ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی انسانوں سے جنوں سے مخلوقات سے جو چیزیں غائب ہیں اللہ وہ بھی ساری کی ساری جانتے ہیں، اس سے کچھ غائب نہیں ہے۔ فرمایا لہو غیب السماوات والارض، آپ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں
کہ وہ ساری باتیں جانتا ہے جو مخلوقات سے غائب ہیں آسمانوں اور زمینوں کے اندر. لہذا کتنا عرصہ وہ ٹھہرے تھے اس کی تعداد کا بھی اسی کو علم ہے. پھر فرمایا اب صرف ہی و اسمع، وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے اور کیا ہی خوب سننے والا ہے. یعنی اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، نہ اس کے دیکھنے کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے یا کسی کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس کے سننے کو کسی کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے. اب صرف ہی و اسمع، یہ تعجب کے لیے بولا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہی ہے وہ عجیب دیکھنے والا اور کیسا وہ عجیب سننے والا. تو عجیب کا کیا مطلب ہے کہ کیا خوب ہے اس کا دیکھنا اور کیا خوب ہے اس کا سننا، اور وہ سب کچھ خوب دیکھتا ہے اور سب کچھ خوب سنتا ہے. پھر فرمایا ما لہم من دونہ من ولی، اور ان کے لیے کوئی نہیں ہے اس کے مقابلے میں کوئی ہاتھ پکڑنے والا، کوئی سرپرستی کرنے والا اور مدد کرنے والا. ولا یشرک فی حکم ہی احدا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک ہونے کی اجازت نہیں دیتا. حکم کا معنی اقتدار بھی ہے، حکم کا معنی فیصلہ بھی ہے، حکم کا معنی جو ہے نا وہ ساورنٹی بھی ہے، اختیار بھی ہے. یہ ساری چیزیں حکم کے اندر شامل ہیں. وہ اپنے اختیار میں، اپنے اقتدار میں، اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تو یہاں پہ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ رب العالمین نے سمیٹ دیا، وہ سٹوری مکمل فرما دی. اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. ان کے جو عجیب سوالات ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، تو آپ ان سے پریشان نہ ہوں. آپ اس سے پہلے سورہ یونس میں پڑھ چکے ہیں. وہ کہتے تھے کہ قرآن نے جو اصول بیان کیے ہیں، قرآن جو باتیں کرتا ہے، تو اس میں کافی سختی ہے. قرآن کے جو اصول ہیں وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، قرآن کے جو اصول ہیں وہ بڑے سخت ہیں. قرآن کے جو معیار ہیں، جو اسٹینڈرڈ قرآن سیٹ کرتا ہے اخلاقیات کے، باقی چیزوں کے، وہ کافی سخت ہیں. تو سورہ یونس میں ہم نے پڑھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی کر لیں، کوئی تھوڑے سے اس کے اصول نرم کریں، اور کچھ آپ ہماری چیزیں شامل کر لیں اور ہم کچھ آپ کی چیزیں مان لیتے ہیں. تو اس کے سٹینڈرڈ میں اور معیارات میں بھی تھوڑی سی کمی کریں. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس بات کا جواب دیا ہے یہاں پہ ونس اگین. اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ، ان کو بتائیں کہ یہ میرا ایجنڈا نہیں ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ میں نہیں بناتا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. ان کو بتائیں کہ میرا کام یہ ہے، میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں نے جو وحی کیا جاتا ہے اس کو پڑھ کے سنانا ہے. میں اللہ رب العالمین کے ایجنڈے میں، اللہ کی سکیم میں، اللہ کے الفاظ میں، اللہ کی وحی میں تبدیلی نہیں کر سکتا. تو یہ بات ہے جو اللہ رب العالمین نے ایک دفعہ پھر یہاں بیان فرمائی ہے. یہ تیرے رب کا کام ہے، اور تیرا رب بھی اس کا اختیار رکھتا ہے کہ کیا بھیجنا ہے اور کیا نہیں بھیجنا، کیا رکھنا ہے اور کیا مٹانا ہے. یہ سب کچھ میرے رب کا ایجنڈا ہے اور میرے رب کی سکیم ہے اور میرے رب کا اختیار ہے. اس لیے فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ، آپ پڑھ کے سنائیں جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی کتاب میں، آپ کے رب کی کتاب میں سے جو وحی کیا گیا آپ پڑھ کے سنائیں. آپ کا کام پہنچانا ہے اور سنانا ہے، تبدیلی آپ کے اختیار نہیں ہے. فرمایا لا مبدل لکلماتہ، اللہ رب العالمین کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلمات کو تبدیل کر دے. لہٰذا آپ ان کے سوالات سے پریشان نہ ہوں. ان کو یہ بتا دیں کہ کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلمات میں تبدیلی کر دے. اوکے. اس کے بعد فرمایا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا،
اور اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تو تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کوئی چھپنے کی جگہ، کوئی پناہ کی جگہ۔ یہ جو ملتحدہ کا لفظ ہے اسی سے لاحد بنا ہے، قبر کے اندر جو لاحد بناتے ہیں نا سائیڈ میں، جس میں باڈی کو چھپایا جاتا ہے، تو اس کو چھپانے کی جگہ وہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو لاحد کہتے ہیں، اس میں باڈی چھپ جاتی ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں کوئی جائے پناہ۔ اور اگلا جو حصہ ہے یہ بڑا سپیشل ہے، قرآن کا حصہ، آج کے رکوع کا جو اگلا حصہ ہے یہ بہت ہی سپیشل ہے، اور یہ بڑا ماشاءاللہ ایموشنل ہے، اور اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی نظر میں ایمان کی قیمت کیا ہے اور ایمان کی قدر کیا ہے اللہ کی نظر میں۔ تو آپ سنیے ذرا، وہ کہا کرتے تھے جو بڑے بڑے سردار ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، ہمیں آپ کی مجلس میں آنے اور بیٹھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم آ جائیں گے، آپ کی بات سنیں گے، لیکن ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم ان چھوٹے لوگوں کے ساتھ آ کے نہیں بیٹھ سکتے، یہ جو غلام ہیں، یہ جو غریب ہیں، ان کا کوئی سوشل سٹیٹس نہیں ہے ہماری نظر میں، تو ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ کوئی ہمیں ان کے ساتھ بیٹھا برابر دیکھ لے گا تو ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ ہم آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی اسپیشل ارینجمنٹ ہونا چاہیے، جب ہم آئیں تو یہ نہ ہوں، جب ہم چلے جائیں تو پھر یہ آئیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ کہتے تھے یہ زیادتی ہمارے ساتھ نہ کریں کہ ہمیں آپ ان کے ساتھ بٹھا دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس مینٹلٹی کا جواب دیا ہے، اور ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کی ہیں، لیکن اصل میں اللہ پاک میسج ان کو دے رہے تھے جو یہ اعتراض اٹھا رہے تھے، جو اپنے اندر تکبر جو ہے نا وہ شو کر رہے تھے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اصل جو جواب ہے ان کو دیا ہے، لیکن وہ مخاطب کرنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے ان کو میسج دیا کہ نہیں سنے گا میرا نبی تمہاری بات، نہیں اٹھائے گا ان کو، نہیں ہٹائے گا ان کو، اور نہیں دور کرے گا ان کو اپنے آپ سے۔ تو تم آنا چاہو تو دل سے مان کے آؤ، نہ آنا چاہو تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو مختصر الفاظ میں اللہ رب العالمین کو یہ جواب دیا۔ اب آپ الفاظ دیکھیں اللہ پاک نے کس طرح استعمال فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھ لیں اس کا ترجمہ سننے سے پہلے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کائنات کی سب سے بڑی جو ہستی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، سب سے بڑی ہستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مخاطب کر کے اللہ رب العالمین کیا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ جیسا میں نے عرض کیا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ بیسیکلی ان کو سنانے کے لیے ہے۔ اللہ کے ہاں نہ رنگ کی کوئی قیمت ہوتی ہے، نہ نسل کی کوئی قیمت ہوتی ہے، نہ دولت کی کوئی قیمت ہوتی ہے، نہ سوشل سٹیٹس کو نہ دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں جو قیمت ہوتی ہے وہ ایمان کی اور اخلاص کی قیمت ہوتی ہے۔ اللہ نے جواب دیا، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اب اس کا ترجمہ آپ کیجئے اور سنیے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، وہ جو آپ کے صحابہ ہیں، وہ جو ایمان والے ہیں، غریب ہیں تو کیا ہوا، میری نظر میں ان کی بڑی قیمت ہے، کیونکہ ان کے اندر اخلاص والا ایمان ہے، میری نظر میں ان کی بڑی قیمت ہے، لہذا وہ رہیں گے آپ کے پاس، وہ آپ کے پاس رہیں گے، بیٹھیں گے آپ کے پاس، کوئی نہیں ان کو اٹھا سکتا۔
اس انداز سے اللہ نے بات نہیں کی، کیونکہ انہوں نے سوال اٹھایا تھا ان کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، تو اللہ رب العالمین نے جواب بھی ان کے بارے میں دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ لگا کے رکھیں، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ لگا کے رکھیں جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں، اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کو اپنے ساتھ لگا کے رکھیں، بات تو یہ بھی ہو سکتی تھی نا کہ ان کو اپنے ساتھ لگا کے رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے ادر وے راؤنڈ فرمایا ہے، کیونکہ ان کی بات ہو رہی تھی، ان کو وہ لک ڈاؤن اپان کر رہے تھے، ان کو وہ کمزور اور گھٹیا اور ذلیل نعوذ باللہ سمجھ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے مکہ والوں کو ان کی قیمت بتائی ہے، ایمان والوں کی، تو اپنے نبی کو حکم دیا، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ اے نبی اپنے آپ کو ان کے ساتھ لگا کے رکھیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارنے والے ہیں، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام۔ کتنی بڑی بات ہے، اور اللہ کی نظر میں یہ ہے ایمان کی قیمت۔ پھر فرمایا یریدون وجہہ، وہ صرف اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں، یریدون وجہہ، وہ اللہ کے چہرے کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے آتے ہیں، ان کا کوئی دنیاوی ایجنڈا نہیں ہے، ان کے تو پتہ نہیں کتنے ایجنڈے ہوں گے، لیکن وہ جو ان کی نظر میں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا، یریدون وجہہ، وہ صرف اللہ کے لیے آتے ہیں۔ وہ کام جو صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اللہ کو بڑا عزیز ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو بڑا عزیز ہے وہ کام۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کی خدمت کے اندر بھی اپنے دنیاوی سٹیٹس بناتے ہیں، دین کی خدمت کے اندر بھی دنیاوی سٹیٹس بناتے ہیں، وہ دین کو بھی استعمال کرتے ہیں دنیاوی سٹیٹس کے لیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صحابہ کی تعریف کی، یریدون وجہہ، وہ صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف اللہ کے رضا کے لیے آتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، سبحان اللہ، بہت باریک بات ہے، آپ اپنی نگاہیں ان سے نہیں ہٹائیں گے، آپ اپنی نگاہیں ان سے نہیں ہٹا سکتے۔ یہ اصل میں ان کو سنایا جا رہا ہے کہ تم تو مجلس سے اٹھانے کی بات کر رہے ہو نا، میرا نبی ان سے اپنی آنکھیں بھی نہیں پھیرے گا، مجلس سے ہٹانا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہے نا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تو اس کا جو سینیریو کیا بنتا ہے کہ وہ تو کہتے ہیں نا مجلس سے اٹھا دیں، تو اللہ کہتے ہیں میں تو اتنی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ایک طرف وہ بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک طرف بڑے بڑے یہ سردار بیٹھے ہوئے ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ پھیر کر سرداروں کی طرف منہ کر لیں اور ایمان والوں کی طرف پیٹھ کر دیں، میں تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے نظریں پھیر لیں۔ سائڈ بائی سائڈ بھی اللہ کہتے ہیں میں تو نظریں پھیرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی آپ ان سے اپنی نگاہیں بھی نہیں ہٹائیں گے، ان کو سائڈ میں بٹھا کے بھی آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ میں پھر آپ کو بتاؤں گا، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں، ان کو سنایا جا رہا ہے کہ سن لو میرا نبی تو ان سے اپنی نگاہیں بھی نہیں ہٹائے گا، تم تو اٹھانے کی بات کرتے ہو۔ پھر فرمایا ترید و زینت الحیات دنیا، آپ دنیا کی زندگی کے خواستگار ہو جائیں گے، آپ دنیا کی زندگی کے طلبگار ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان سے نگاہیں ہٹائیں گے نا تو پھر آپ دنیا کی زندگی کے طلبگار ہو جائیں گے۔ اور پھر ہی ان کو سنایا جا رہا ہے کہ میرے نبی کو یہ بڑے بڑے لوگوں کی یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں چاہیے، اور تمہاری وجہ سے وہ
ایمان والوں کو بے قیمت نہیں کرے گا، تو آپ ان سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹائیں گے، اس طرح آپ دنیا کی زندگی کے طلبگار بن جائیں گے، دنیا کی زندگی کی زینت کے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ ان کی بالکل بات نہیں مانیں گے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، آپ اس کی بات نہیں مانیں گے، اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ ہم نے ذکر سے غافل کر دیا، کیا اللہ بھی کسی کو اپنے ذکر سے غافل کرتا ہے؟ کیا اللہ بھی کسی کو اپنے ذکر سے غافل کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بڑی غیرت والی ذات ہے۔ اگر کوئی اسے یاد نہ کرنا چاہے تو اللہ بھی اس کو یاد نہیں کرتا، اور اگر کوئی اللہ سے منہ موڑے تو اللہ بھی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ کسی کے لیے سب سے بڑی سزا ہے اس دنیا میں، سب سے بڑی سزا ہے کسی کے لیے اس دنیا میں کہ اللہ رب العالمین اس سے اپنی یاد اور اپنے ذکر چھین لے اور اس کو توفیق نہ دے۔ جس سے اللہ رب العالمین اپنی توفیق چھین لیتا ہے، اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے اس دنیا میں۔ اور اس دنیا میں سب سے بڑا محروم وہ آدمی ہے، سب سے بڑا محروم وہ آدمی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اس توفیق سے محروم کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ نہیں بات مانیں گے اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، ہم نے ٹھکرا دیا اس کو۔ آپ کو اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے پسند نہیں کیا کہ ہمارا ذکر اس کے دل میں داخل ہو جو ہمارے ذکر کو پسند نہیں کر رہا۔ اور پھر فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، ایسا بندہ تو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وہ تو اپنی خواہشات کا بندہ ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا جو معاملہ ہے فوراً، یہ افراط و تفرید کا لفظ آپ استعمال کرتے رہتے ہیں اردو میں بھی، افراط و تفرید یہ اسی سے نکلا ہوا ہے فوراً۔ اس کا جو معاملہ ہے وہ ان بیلنسڈ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی، اس کے معاملات اللہ رب العالمین ان بیلنسڈ کر دیتے ہیں، وہ حد کو کراس کرنے والا ہوتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد کو کراس کر گیا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے، اور وہ ان بیلنسڈ ہو جاتا ہے، وہ حدیں پار کر جانے والا ہوتا ہے۔ اس کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ اب وہ حد کراس کر گیا، اس کی زندگی بیلنس لائف نہیں ہوتی، وہ ان بیلنس لائف ہو جاتی ہے۔ اس کا کیس جو ہے نا وہ حد سے بڑا ہوا کیس ہے، اللہ نے اس لیے اس کے لیے ساری سختیاں کی ہیں، اس کا کیس اب حد سے بڑھ چکا، ایسے بندے کی بات پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتانا ہے یہاں پہ کہ یہ اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، بیسیکلی یہ ان کو سنا رہے ہیں کہ نہیں سنی جائے گی تمہاری بات، نہیں مانی جائے گی تمہاری بات، نہیں توجہ دیں گے میرے نبی تمہاری باتوں، تمہاری خواہشات کی طرف، نہیں اٹھائیں گے ایمان والوں کو، نہیں نظریں پھیریں گے ان سے، نہیں پرواہ کی جائے گی تمہارے سٹیٹس کی۔ یہ سب کچھ ان کو بتایا جا رہا ہے جس کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اس لیے کہ وہ میرے ذکر سے منہ موڑ رہا تھا تو ہم نے اس سے منہ موڑ لیا۔ ویسے ایک سٹوری کہیں پڑھی تھی کسی زمانے میں، وہ ذہن میں آ گئی ہے، آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک نوکرانی جو ہے نا، کسی کی لونڈی تھی، نوکرانی تھی، مسلمان تھی، تو وہ عبادت کے بعد، نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی۔ اس کا جو آقا ہے وہ کہیں اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا تو وہ دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ مجھے معاف کر دیں اس محبت کے بدلے میں یا صدقے میں جو آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ تو وہ ہنسنے لگا،
اے اللہ مجھے معاف کر دیں اس محبت کے صدقے میں جو آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ تو وہ مالک نے بات سنی نا تو وہ ہنسنے لگا، اس نے کہا دھیان سے، تمہاری زبان پھسل رہی ہے، کیا کہہ رہی ہو؟ کہ وہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، ہاں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے مجھے توفیق دی ہے اپنے سامنے جھکنے کی، ہاتھ اٹھانے کی، اس کو یاد کرنے کی، دعا مانگنے کی۔ یہ اس نے مجھے توفیق دی ہے اور تمہیں نہیں دی، یہ اس کی محبت کی علامت ہے اور میں اسی محبت کا اس کو واسطہ دے رہی ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کو یاد کر سکے۔ میرے گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا اور آپ کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جس کو آپ اجازت نہ دیں۔ تو اللہ کے گھر میں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کیسے داخل ہوگا؟ اور اللہ کی پسند کے بغیر اس کا ذکر کسی کے دل میں کیسے داخل ہوگا؟ تو سب سے بڑا محروم اس دنیا کا وہ ہوتا ہے جسے اللہ توفیق چھین لیتے ہیں اور اس کو اپنے یاد سے غافل کر دیتے ہیں۔ اگلی بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، ان کو بتا دیں کہ جو میرے رب کی طرف سے ہے وہ سارا حق ہی حق ہوتا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، ان سے کہہ دیں کہ حق جو ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، تمہارے رب کی طرف سے جو آتا ہے وہ حق ہی حق ہوتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں آتا اس کی طرف سے، اور جو حق ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہی ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے وہ ایمان قبول کر لے اور جو چاہے وہ کفر کر لے۔ لیکن اگلے الفاظ کو ساتھ ملا کے پڑھے نا تو ذرا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ جو فرمایا نا جو چاہے وہ ایمان قبول کر لے اور جو چاہے وہ کفر کر لے، پھر فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ایسے ظالموں کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے، ایسے ظالموں کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو جنت چاہے وہ ایمان قبول کر لے اور جو آگ چاہتا ہو وہ کفر کر لے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اختیار دیا ہے، فریڈم آف چوائس دی ہے، لیکن ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ کانسیکوینسز کو ذہن میں رکھنا، ریزلٹ اور نتیجہ تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ حق تو تیرے رب کی طرف سے آتا ہے اور جو تیرے رب کی طرف سے آتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے، لیکن اب تمہارا اختیار ہے، جو چاہے ایمان قبول کر لے اور جو چاہے وہ کفر کر لے، لیکن ایسے ظالموں کے لیے ہم نے آگ کو تیار کیا ہوا ہے۔ تو جو جنت چاہتا ہے وہ ایمان قبول کر لے اور جو آگ چاہتا ہے وہ کفر کر لے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ آگ ہے کیسی؟ احاط بہم سرادقها، وہ آگ ایسی ہے کہ جس کے شعلے ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، وہ گھیرے میں لے چکی ہے ان کو۔ اور پھر فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، جب ان کو وہاں پیاس لگے گی اور یہ کچھ پینے کی چیز کی فریاد کریں گے، پینے کی چیز مانگیں گے، تو ان کو پینے کے لیے ایک پانی دیا جائے گا، اور وہ پانی کیسا ہوگا؟ جب گرمی کی ہیٹ کی شدت سے ان کو پیاس لگے گی تو یہ جب وہاں کچھ پینے کے لیے مانگیں گے تو ان کو پینے کے لیے کچھ دیا جائے گا پانی، وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا کل موہلی، کل موہلی، کل موہل کا معنی ہوتا ہے لاوا۔ یہ جو پہاڑوں سے نکلتا ہے نا، آج کل بھی کئی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ویڈیوز آتی ہیں، پہاڑوں کے اندر سے جو آگ نکلتی ہے، جو لیکوڈ نکلتا ہے، اس کو موہل کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے جو ابلتا ہوا پانی ہوتا ہے، اس کو موہل کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے
جو زخموں کے اندر پیپ بن جاتی ہے، پس بن جاتی ہے، اس کو محل کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ پینے کے لیے فریاد کریں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو لاوے کی طرح ہوگا، اور جو ابلتے ہوئے پانی ان کو ملے گا، اور ان کو پیپ ملے گی پینے کے لیے، اور وہ ایسا ابلتا ہوا لاوا ہوگا یشویل وجوہ، جب پینے کے لیے قریب کریں گے تو وہ چہروں کو جلا ڈالے گا، چہروں کو روسٹ کر دے گا۔ اور فرمایا بئس الشراب، اس سے بری پینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کتنی بری وہ پینے کی چیز ہے۔ وساعت مرتفقہ، اور بہت بری ہے وہ رہنے کی جگہ جو کسی آدمی کو ملے۔ بہت برا ہے یہ پینے کی چیز، اور بہت برا ہے یہ رہنے کا ٹھکانہ۔ یہ تو ایک سائڈ اللہ نے بیان کی، اب دوسری سائڈ بھی بیان کر رہے ہیں اللہ۔ یعنی یہ جو اس آیت کے جو آخری دونوں الفاظ ہیں یاد رکھیں، تو اللہ رب العالمین نے دوزخ کے بارے میں اور دوزخ کے اندر جو ان کو پینے کے لیے چیز ملے گی اس کے بارے میں فرمایا بئس شراب و بئس وساعت مرتفقہ، بہت بری یہ پینے کی چیز ہے اور بہت ہی بری وہ رہنے کی جگہ ہے۔ اب دوسری سائڈ دکھائی، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم کبھی ضائع نہیں کریں گے ان کے اجر کو جو اچھے کام کریں گے۔ جو اچھے عمل کوئی کرتا ہے ہم کبھی اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ فرمایا اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور زیورات پہنائے جائیں گے ان کو، کنگن پہنائے جائیں گے ان کو وہاں پہ سونے کے بنے ہوئے، سونے کے بنے ہوئے ان کو زیورات اور کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ ہر زمانے کا نا اپنا اپنا فیشن ہوتا ہے، ہر زمانے کا اپنا اپنا فیشن ہوتا ہے، اور اس زمانے کے حساب سے اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ آج کل چونکہ مرد زیور نہیں پہنتے تو شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ اللہ رب العالمین نے سونے کے زیورات پہنانے کی بات کی ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ یہ اس کا بڑا فیشن تھا۔ جو بڑے بادشاہ ہوتے تھے نا وہ یہ زیورات پہنتے تھے، بڑے قیمتی کڑے اور کنگن وہ پہنتے تھے، گلے میں، بازو پر، کانوں میں ان کے زیورات ہوتے تھے، اور جتنا کوئی بڑا ہوتا تھا اتنے بڑے زیورات ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے وہ شاہی سٹائل کو یہاں پہ بیان کیا ہے کہ وہاں پہ جو ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی وہ شاہی انداز میں ہوگی، وہ ایسے نظر آئیں گے جیسے کوئی بادشاہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سونے کے، جنت کے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گے اور زیورات پہنے ہوں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، اور انہوں نے ایسے کپڑے پہنے ہوں گے خضراً جو گرین ہوں گے، سبز ہوں گے، من سندس و استبرق، یہ جو سندس اور استبرق ہے یہ ریشم کی دو قسمیں ہیں، ریشم کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی سب سے قیمتی کپڑا جو ہے نا یہ اللہ رب العالمین اس کی دو قسمیں بیان کی ہیں، اور ان کا جو لباس انہوں نے پہنا ہوگا وہ گرین سندس اور گرین استبرق کا ہوگا۔ اور پھر فرمایا متکئین فیہا علی الارائک، ان جنتوں کے اندر، ان باغوں کے اندر تخت بچھے ہوں گے، ارائک کا معنی تخت ہے، تھرون ہے، جیسے بادشاہوں کے تھرون ہوتے تھے، تخت لگے ہوں گے متکئین، اور وہاں پہ وہ تکیے لگے ہوں گے، وہاں وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ یعنی پورا جو شاہی کانسیپٹ ہوتا ہے، پورا جو تصور پکچر ہے بادشاہوں کی، وہ اللہ رب العالمین نے پیش کیا۔ تو وہاں پہ ان کو یہ وی آئی پی پروٹوکول اور ٹریٹمنٹ ملے گی۔ متکئین فیہا علی الارائک، ان باغوں اور جنتوں کے اندر وہ تختوں کے اوپر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تو اب اللہ رب العالمین نے اس کو کمپیئر کیا پچھلی آیت کے ساتھ، فرمایا نعم الثواب، اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ بئس الشراب، گندی پینے کی چیز ہے، یہ فرمایا نعم الثواب، بہت ہی بہترین اجر ہے اگر کسی کو ملے، بہترین اجر ہے یہ اگر کسی کو ملے۔ وحسنت مرتفقہ، اس کے بارے میں فرمایا تھا ساعت مرتفقہ، وہ بری رہنے کی جگہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا وحسنت مرتفقہ، اور اس سے عمدہ آرام کی جگہ کیا ہو سکتی ہے۔
رہنے کی جگہ کیا ہو سکتی ہے، اور بہترین رہنے کی جگہ، عمدہ ترین رہنے کی جگہ اور بہترین اجر ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ آج کا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگلے رکوع میں مثال پیش فرمائی ہے ایک سیٹھ کی اور ایک غریب آدمی کی، ان کے آپس میں کنورسیشن ہے، کس طرح کی اس کے جو سیٹھ ہے اس کے دماغ کو کیسے غبار چڑھا ہوا ہے اور تکبر کے اندر ہے، وہ کس انداز میں اور کس لینگویج میں بات کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پوری کنورسیشن کو یہاں پہ ریکارڈ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس کے اندر بھی ہمارے سیکھنے کے بہت سے سبق ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔